بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو صورت آپ نے بیان کی ہے اس میں نقص ہے ارم یوسف انڈیا سے. جی پانی دم کر کے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن ویسے ایک بات ہے کہ مجھے تو بڑی ایک عجیب سی وہ آتی ہے اس میں کہ لوگ جو پھونک مارتے ہیں پانی میں، اس میں جراثیم بھی جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں اور برتن میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے. تو اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ پانی میں پھونک ماریں گے تو جمس جائیں گے اس میں. تو ٹھیک ہے، ایک رقیہ کے طور پر، دم کے طور پر، برکت کے لیے پانی میں پھونک مار کر اس کو پینا یا چھڑکاؤ کرنا یہ جائز ہے، اور رقیہ کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی بھی چیز بطور دم کے یا بطور تبرک کے کوئی عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ویسے اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے اس کو اس ایسے پانی کو پینا. اور ویسے بھی ایک نامحرم لڑکیوں کا، ایک نامحرم مرد کے دم کیے ہوئے پانی کو کثرت سے استعمال کرنے میں اور تھوڑی ایک حیا کے خلاف یہ بات معلوم ہوتی ہے. تو اگر کوئی بوڑھے استاذ ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جوان استاذ سے تھوڑا احتیاط لازم ہے. جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، جائز تو ہے، بہتر اور حیا کے جو زیادہ قریب بات ہے اس کی بات کر رہا ہوں. جائز ہے، حیا کے زیادہ قریب بات یہ ہے. اور یعنی ایک یوں سمجھے کہ ایک انسان کی طبیعت میں جو سلامتی ہوتی ہے کہ اس کو گھن آتی ہے ایک چیز سے، اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ پھونکے لگا ہوا پانی کم از کم پینے سے اعتراض کرنا چاہیے. باقی جائز ہے. بہتر یہی ہے کہ جو چیزیں حدیث سے ثابت ہیں ان کو فالو کیا جائے نا. رقیہ میں سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کریں رات کو سونے سے پہلے. سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے پھونک ماریں، ہاتھ پہ دم کریں، 3 دفعہ پورے جسم پہ پھیریں. تو یہ چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں. ان چیزوں کو لوگ فوکس نہیں کرتے، دائیں بائیں زیادہ جا رہے ہوتے ہیں. سڑک کے پھول کی اپنے لیے کٹنگ کرنا. روڈ پر حکومت کی طرف سے پھول کے جھاڑو وغیرہ لگے ہوتے ہیں، کیا ہم اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں، یا اگر وہ سوکھ جائیں تو اس کے جو بیج نکل آتے ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں، یا یہ غلط ہے؟ مسز محمد مصطفیٰ خان ریاض. بھئی اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو اور اگر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے تو پھر جائز نہیں ہے ایسے. اور ویسے بھی اگر کوئی پھول لگے ہوئے گورنمنٹ نے لگائے ہیں وہ تو زینت کے لیے لگائے ہیں نا، وہ توڑنے کے لیے تھوڑی لگائے ہیں. تو زینت کے لیے حکومت جو پھول لگاتی ہے وہ اسی لیے لگاتے ہیں کہ ان کو باقی رکھا جائے. ان کو اگر آپ توڑنا شروع کر دیں گے تو پھر جو ایک بیوٹی ہے، مقصد ہے ایک شہر میں خوبصورتی پیدا ہو، وہ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ان کا توڑنا مجھے جائز معلوم نہیں ہوتا. سوکھ جائیں تو ایک الگ بات ہے، وہ نیچے گر جائیں تو اٹھا لیں. ویسے سوکھے ہوئے پھول کر لے کے کرنا کیا ہے؟ لڑکیاں گھر میں کتنے کپڑے پہنیں؟ کیا لڑکی اپنے گھر میں ہاف سلیوز کپڑے پہن کر گھوم سکتی ہے یا نہیں؟ ذکیہ صاحبہ انڈیا سے. ہاف سلیوز پہن کے گھومنا جائز ہے گھر کے اندر اگر کوئی نامحرم نہ ہو، لیکن یہ غیرت اور حیا کے بہرحال خلاف ہے. جب مرد پورے کپڑے پہنتے ہیں تو لڑکیوں کو کیا ہو رہا ہے کہ پورے آستین کیوں نہیں چھپا رہے؟ تو شریعت کے مزاج کے بہرحال یہ خلاف ہے. اچھے اور خاندانی لوگوں میں اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ بہنیں بھائیوں کے سامنے پراپر ڈریس میں آئیں. باپ کے سامنے تو سر پہ چادر بھی لیتی ہیں. تو اچھے خاندان کے ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. کیا نظر پوری ہونے سے پہلے نیت تبدیل کر سکتے ہیں؟ اگر میں نے کسی چیز کے لیے منت مانی تھی کہ اگر وہ کام ہو جائے تو 10 دن کا اعتکاف کروں گا، ابھی وہ کام نہیں ہوا تھا کہ میں نے نیت تبدیل کر لی کہ اعتکاف کی جگہ روزے رکھوں گا، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ قیصر صاحب بنگلہ دیش سے. دیکھیں، اگر آپ نے منت مانی تھی اور زبان سے منت کے الفاظ کہے تھے کہ فلاں کام ہو گیا تو 10 دن کا اعتکاف کروں گا، تو آپ کو اعتکاف کرنا پڑے گا اور اس منت کو آپ چینج نہیں کر سکتے. کیا تبلیغی جماعت میں جانا ضروری ہے؟ میں تبلیغی جماعت میں جانا چاہتا ہوں، کیا جماعت میں جانا قرآن و حدیث کی روح سے ضروری ہے یا نہیں؟ عبداللہ صاحب انڈیا سے. دیکھیں، اپنی اصلاح کرنا قرآن و حدیث کی روح سے ضروری ہے. کوئی باقاعدہ قرآن و حدیث میں تبلیغی جماعت میں جانے کا حکم دے وہ ایسا نہیں ہے، لیکن اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے. تو تبلیغی جماعت میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو جس کی اصلاح اس پر موقوف ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں تبلیغ میں جاؤں گا تو میری اصلاح ہوگی، تو اس کے لیے تبلیغ میں جانا فرض ہے. اس لیے فرض ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میری اصلاح اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ تبلیغی جماعت میں ایک ماحول دیا جاتا ہے، اور ماحول کا یعنی اپنی اصلاح کے لیے ماحول کو چینج کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت میں ایک مثال دی ہے کہ ایک شخص نے 99 انسانوں کا قتل کیا، بلکہ 100 انسانوں کا قتل کیا. تو عالم سے پوچھا اللہ میری توبہ قبول کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن یہاں نہ رہو بلکہ فلاں بستی انطلق الی ارض کذا وکذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم، فلاں لوگوں کے پاس جا کے رہو، وہ نیک لوگ ہیں. ان عالم کو پتا تھا کہ یہ اسی علاقے میں رہا تو دوبارہ گناہ ہوگا اس سے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی گناہ سے توبہ کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو نیک لوگوں میں رہنا ضروری ہے. ایسی جگہ پہ تو تبلیغ میں آپ کو ایک صحبت ملتی ہے، اچھے لوگ ملتے ہیں، ہر وقت اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین. تو ان سب چیزوں سے، ماحول سے انسان جو ہے نا آہستہ آہستہ بننا شروع ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ضروری کہا جاتا ہے، ورنہ کوئی صراحتاً ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں جائے گا وہ گناہگار ہوگا، ایسا نہیں ہے. مسلم خاتون کا ڈاکٹر کا پیشہ اختیار کرنا. میں امریکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ مطمئن زندگی بسر کر رہا ہوں. میری بیگم شعبہ صحت میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. وہ باحجاب طریقے سے اپنی تعلیم کا پیشہ ورانہ استعمال کر کے یعنی ڈاکٹری کے ذریعے مسلمانوں کے کام آنا چاہتی ہے. اس بارے میں شریعت کی روح سے ہماری رہنمائی فرمائیں. شاہد مسلم امریکہ.
بھائی آپ کی وائف بڑی خاندانی ہے ماشاءاللہ، پردے کے ساتھ رہ کر مسلمانوں کی خدمت کرنا چاہتی ہیں میڈیکل سائنس میں، تو ظاہر ہے شعبے میں خواتین کو ضرورت ہے نا کہ ڈاکٹر ہوں، تو اگر وہ شریعت پہ کی حدود پر قائم رہ کر یہ پیشہ اختیار کر سکتی ہیں تو نہ صرف جائز ہے بلکہ انشاءاللہ باعث ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں بلکہ کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی فکأنما احیا الناس جميعا، تو ایسے جیسے سارے انسانوں کی جان بچائی۔ تو ڈاکٹر تو بہت سے انسانوں کی جان بچاتا ہے، اور خاص طور پہ مسلمان ڈاکٹرز جب ہوں گی فیمیل، تو جو مسلمان خواتین ہیں وہ میل سے علاج کرانے پر مجبور ہوتی ہیں، جہاں پردے کی پابندی نہیں ہوتی، تو وہ فیمیل ڈاکٹر سے علاج کرائیں گی، ان کا بھی فائدہ ہوگا اس میں۔ کیا ناظرہ مکمل کیے بغیر خود سے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے قرآن مکمل نہیں کیا تھا، صرف 2 یا 3 پارے پڑھے تھے، اب کیا میں باقی قرآن کو اپنے طور پہ پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ ارمان صاحب بھوپال سے۔ اگر 2-3 پارے آپ نے پڑھ لیے اور پڑھنا آگے آپ کو، تو باقی اخپل طریقے سے پڑھ لیں، یعنی خود سے پڑھ لیں آپ، اور اگر ابھی تک نہیں آیا ہے تو پھر کسی قاری صاحب سے پڑھیں۔ طلاق کا کوئی گواہ نہ ہو تو بیوی کیا کرے؟ احمد انصاری۔ اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دے جس کا کوئی گواہ نہ ہو، اور اس کے بعد شوہر انکار کر دے کہ میں نے طلاق نہیں دی، اور بیوی اس بات پر مصر ہو کہ طلاق دی ہے، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نیز اگر اس طلاق کے بعد بیوی خلا